السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے ہی مد مقابل لا کھڑا کیا ہے. اس خط میں سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے عدالت عالیہ کے جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے رہنمائی کی انہوں نے درخواست کر دی ہے. اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کو قبول نہیں کیا گیا تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پی ٹی آئی کے غلط انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے پارٹی سے بلے کا انتخابی نشان بھی واپس لیا گیا تھا. اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جمعرات کو خط لکھا ہے اس میں بلے کا انتخابی نشان کے حوالے سے تو ظاہر ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے نہ ہونے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی دلیل کو اسی فیصلے سے تقویت ملتی ہے. سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے لکھے گئے اکثریتی فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اور الیکشن کمیشن در حقیقت عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا ہے کہ الیکشن پی ٹی آئی کے تنظیمی جو ڈھانچہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جس کی وجہ عدم موجودگی میں کمیشن کسی شخص کی اس تصدیق کو قبول نہیں کر سکتا کہ آزاد ارکان وہ چاہے قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے ہوں، کسی کی تعداد نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ وہ دوبارہ ظاہر آئینی بحران کی طرف سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے، لگ رہا ہے یہ حکومت کی طرف سے. اسی پر ہم بات کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. پھر ایک طرف پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں 4-5 گھنٹوں کے لیے، اس سے کتنا پریشر ڈیولپ ہوگا. اور کہا جاتا ہے جی حکومت ایک طرف تو بات کرنے کو تیار ہے، وہ بار بار کہتے ہیں جی بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں تاکہ سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جا سکے، ملک کو آگے بڑھائیں، سب مل کر چلیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہاتھ بڑھانے کے بعد دوسری طرف پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے آرٹیکل 6 لگایا جائے گا عارف علوی صاحب پر، خان صاحب پر اور قاسم سوری صاحب پر. تو کیا ساری سچویشن ہے اور پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا ذہن رکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سید فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ. نقوی صاحب کیا کہیں گے؟ انٹرا پارٹی انتخابات کو اب تک انہوں نے قبول نہیں کیا اور جو 15 دن کا وقت دیا تھا اب ہیلے بہانے تو ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. جی نقوی صاحب. اچھا جی، نیٹ ورک کا شاید کوئی ایشو ہے. اسی پر ہم بہت یہ اہم ٹاپک ہے کیونکہ آج اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اب لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور اب سپریم کورٹ کے سامنے یعنی مد مقابل کہہ لیجئے وہ کھڑا کر دیا ہے ایک دوسرے کو فیصلوں نے. کیونکہ اس خط میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص رشتوں کے کیس کے حوالے سے عدالت عظمیٰ نے جو حالیہ فیصلہ دیا ہے اس پر یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جی رہنمائی کی ہم درخواست کرتے ہیں. کیونکہ 15 دن میں کہا گیا تھا سپریم کورٹ کا جو 8-5 کا فیصلہ تھا اس میں کہ جناب 15 دن میں اس تمام لوگ جو ہے جو جیتے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کو پارٹی بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، جس پر بہت زیادہ جو اعتراض ہوا وہ ظاہر دیگر جماعتوں نے جو اعتراض کیا حکومت میں جو شامل ہیں ان سب نے یہ کہا کہ جناب یہ کس طرح کا فیصلہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا اور ریلیف مل گیا پی ٹی آئی کو. تو اس پر بہت لیدے بھی ہوئی، بہت سارے پروگرامز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں بہت سارے لوگوں نے دلیل دینے کی کوشش کی کہ خاص طور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی میں آلریڈی پی ٹی آئی کی جانب سے یہاں موجود ہوں اور میں نے تو اپنے جو الیکشن کا فارم تھا اس میں پی ٹی آئی لکھا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں ملی تھی. اور یہ ظاہر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہو اور پھر بھی اس نے انتخابات میں ڈفرنٹ ظاہر انتخابی نشان، کسی کا انتخابی نشان کیا تھا کسی کا کیا تھا، حصہ بھی لیا اور نہ صرف حصہ لیا بلکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. پھر اس کے بعد ظاہر اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں، خاص طور پہ سرکاری حوالے سے بتاؤں میں گورنمنٹ کی، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایم کیو ایم پاکستان انہوں نے مل کر جو ہے حکومت بنا لی. اپوزیشن میں ظاہر پی ٹی آئی آ گئی، انہوں نے سب نے شمولیت اختیار کی سنی اتحاد کونسل میں. اور اس وقت ظاہر ملک میں جو ہیجان کی کیفیت ہے عام لوگوں کی اگر بات کروں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری ہے جس میں گورنمنٹ ناکام نظر آتی ہے. اچھا پی ٹی آئی کی جانب سے چونکہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن تو ان موضوعات پر بھی بات کر رہی ہے لیکن سب سے زیادہ وہ ظاہر عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ان پر جو سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو رہائی ملے. سید فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا نقوی صاحب، یہ اب جو خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، گو کہ 39 لوگوں کو تو تسلیم کر لیا انہوں نے
لیکن اب سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا کہ جی ہماری رہنمائی کیجئے، ان کا تو جو انٹر پارٹی الیکشن تھا اس کو تو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا ابھی تک، وہ تو کیس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ میرے خیال سے کہ یہ اگین جن کے بھی حکم پہ چل رہے ہیں انہی کے حکم پہ چل کے ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سرچنگ فار اے نیڈل ان دا ہیسٹیک، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نکل آئے، کہیں نکل آئے کوئی بات جس سے جو پہلا فیصلہ تھا اس کو وہ یا تو ڈیلے کرتے ہیں یا روکتے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح تھا، انہوں نے کہا کہ ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی کام کیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آج بھی جواب دے، کل بھی جواب دے ہوگا، تاریخ میں بھی جواب دے رہے گا کہ اس نے یہ غیر آئینی کام کیوں کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سزا کے طور پہ پی ٹی آئی کا سمبل لیا تھا، پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے روکا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے سمبل پہ نہیں لڑ سکتے تھے، الیکشن کمیشن نے رانگ سنی، انہوں نے 12 کی سنا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے یہ آزاد امیدوار ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے، انلیس انٹل کوئی آزاد امیدوار یہ کہے کہ میں نہیں ہوں پی ٹی آئی کا، یہ تو کسی نے نہیں کہا، ہم نے تو 41 ایفیڈیوٹ بنائے تھے، 39 کر دیے، 2 کو اغوا کر کے حکومت کہیں لے گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ چلے جائیں سپریم کورٹ میں، اپنا مذاق اور اڑائیں گے، اسی طرح جس طریقے سے انہوں نے آقاؤں کے حکم پہ یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو ہم بین کر دیں گے۔ ماضی میں اس ملک میں کتنی دفعہ پارٹیاں بین ہوئی ہیں، ان کے سب کے نتائج دیکھ لیجئے۔ نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی، اور یہ جمہوریت میں یہ حربے چلتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اس پارٹی کے جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، موسٹ پاپولر پارٹی ہے، سب سے زیادہ سیٹ والی پارٹی ہے، تو اس میں ایک مائنورٹی پارٹی جس کو فارم 45 کے لحاظ سے صرف 17 سیٹیں ملی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ جس کو 183 سیٹیں ملی ہم اس کو کالعدم قرار دیں گے۔ آپ کے خیال سے یہ ملک میں استحکام لانے کی باتیں ہیں؟ یہ پاکستان کی ترقی کی بات نہیں۔ یہ اچھا سر، آپ کی آواز تھوڑا سا میرا خیال ایشو ہو رہا ہے۔ اچھا فردوس احمد نقوی صاحب، یہ تو ظاہر سچویشن ہے، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کرانے کو کہا گیا تھا، 90 دن کے اندر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اس فیصلے میں بھی یہ خط لکھ کر بتا دیا گیا کہ مزید رہنمائی کرے، مطلب ڈیلے ٹیکٹس، وہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو، تو آپ کی پارٹی کیا اس حوالے سے توہین عدالت سمجھتی ہے اس کو، یا ابھی ویٹ کریں گے، ویٹ اینڈ سی کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی رد عمل آئے گا آپ کا؟ اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہوا ہے ان سے۔ تو یہ بڑا اس وقت اہم سچویشن ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا کیس، اور پی ٹی آئی کو نشستیں ملیں اور پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا۔ پی ٹی آئی نے اس پر اب ظاہر سپریم کورٹ پاکستان کا 8-5 کا فیصلہ، جس میں کہا گیا کہ جناب اس فیصلے پر 15 دن کے اندر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے کہ جی 3 دن کا ٹائم یا 5 دن کا وقت دینا چاہیے تھا، 15 دن کا وقت کیوں دیا ہے؟ 2 ہفتے تقریباً کا وقت کہہ لیجئے، اور اس سے پہلے 39 لوگوں نے ایفیڈیوٹ جمع کر دیے، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ باقی لوگوں کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، یہی ظاہر سب سے بڑا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی انٹرا پارٹی انتخابات درست طریقے سے انہوں نے نہیں کرائے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ بلے کا انتخابی نشان واپس لیا تھا ہم نے، اس کی وجہ بھی یہی تھی، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا چونکہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، اور تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی دلیل کو اس فیصلے سے تقویت ملتی ہے
अब आगे होगा क्या, क्योंकि इस मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कुछ कहा वो भी अहम है, जिसकी जानिब से जो अक्सरियती फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जी PTI के चूँकि तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी में कमीशन किसी शख्स की और उसकी तस्दीक को कबूल नहीं कर सकता कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली के मेम्बर्स हों, वो भी ज़ाहिर तादाद ने PTI में शमूलियत इख्तियार की है या वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो सवालात हैं जो बड़ी अहम इस वक्त डेवलपमेंट में जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब दोबारा हमारे साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा सवाल यही था आपसे कि इस सूरत हाल में अब क्या आप लोग इस डिले टैक्सेस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है आपको, तो उसका वेट करेंगे कि ये फाइनली क्या होता है, फिर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे या इंतज़ार कर रहे हैं कि ये तौहीन अदालत होगी या नहीं होगी, क्योंकि किसी हद तक तो अमल दरामद कर दिया है उन्होंने। अच्छा जी, देखिए हमारी ये जद्दोजहद के कई पहलू हैं। एक हमारी जद्दोजहद अदालती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसके अंदर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अकरम सुल्तान राजा साहब ने सुल्तान राजा साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और उनके ऊपर सही मानों में जो रेलिवेंट क्लॉज बनता है उसके लिहाज से उन पे मुकदमा होना चाहिए। मैंने आर्टिकल 6 इसलिए नहीं कहा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो मुद्दई स्टेट हो सकता है, और स्टेट की डेफिनेशन वो है जो कि हुकूमत में नेशनल असेंबली है, स्टेट प्रोविंशियल असेंबली और लोकल बॉडी जो को भी टैक्स लगा सकते हैं। फिलहाल दोनों नेशनल और प्रोविंशियल में एक KP की हुकूमत जो है वो उन पे गद्दारी का मुकदमा कर सकती है, और ये ऑप्शन हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और हुकूमत नहीं है जो अकरम सुल्तान राजा साहब को गद्दारी पे ट्राई करे, लेकिन उनको बहुत सारी और केस किए जा सकते हैं, ताहली के, नेपोटिज्म के, और वो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो गवर्नमेंट यानी कि 6 आर्टिकल 6 की बात कर रही है, आपने खुद कहा स्टेट ज़ाहिर ये काम कर सकती है। खान साहब के ऊपर साबिक सदर आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब के हवाले से आर्टिकल 6 की बात कर रही है। के बाद नहीं आ रही मुझे। सर, 3 नाम जो उन्होंने लिए हैं हुकूमत ने, जिन पर आर्टिकल 6 हुकूमत लगाना चाहती है। आवाज़ आ रही है नकवी साहब आपको? हमारी आवाज आवाज नहीं आ रही, आपके सिग्नल्स अच्छे नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो कुछ कहा गया आर्टिकल 6 के हवाले से भी इक़दामात, और फिर PTI चूँकि सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, गो कि उनके पास बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, और उस पार्टी पर अब चूँकि बात हो रही है कि जी इस पर मशावरत हो चुकी है, बकौल अता तारड़ साहब के वफाकी वज़ीर हैं, कि तमाम जमातों से मुराद उनकी ये कि जो इत्तेहादी हैं उनके, जिन जो हुकूमत में मौजूद हैं, वो सब ये चाहते हैं कि PTI पर मैं पाबंदी आयद समझता कर हूँ दी जाए। कि एक शख्सियत PMLN की है जिसका शायद ताल्लुक जमीन से नहीं है, जमीन से उनका ताल्लुक नहीं लगता, वरना वो ऐसी बातें नहीं करते, वक्त से पहले बंदूक नहीं चलाते। वैसे भी वो एक फिल्म आई थी, उस किरदार लगते हैं, नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बेहतर है वो उसी सैयारे पे जाके अपनी जिंदगी गुजारे, जमीन के बाशियों को तंग करना बंद कर दें। इसलिए कि ये कितनी अहम खाना बात है कि पहले आप अनाउंस कर देंगे हम बैन करने जा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारी मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं। ये सिवाय कहा क्या जाए, इनको किस स्कूल में भेजा है मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ इनको सियासत सिखाई जाए और तमीज सिखाई जाए। सर, ये दबाव में लाने के लिए तो नहीं ये बयान नहीं दाग दिया? ये आवाज आ रही है आपको? जी, मैंने कहा PTI को दबाव में लाने के लिए तो नहीं ये इक़दामात? मेरे ख्याल से दबाव में तो वो खुद आए हुए हैं, सारी दुनिया हंस रही है उनके ऊपर कि इनसे प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है एक मुकदमे का,
कैसे हार गए, और उसके बाद जो है काजी फाइज ईसा साहब को, और वो दोनों एक ही सब में शामिल हो गए। जैसे कि जजमेंट 8-5 का नहीं है, 11-2 का है। बाकी 3 जजेस ने ये कहा था कि एसआईसी को भी सीटें दी जा सकती है, और 8 ने कहा कि ये सीटें पीटीआई के को कहा जाए कि पीटीआई को ही दी जाए। फर्क तो कोई नहीं पड़ता। पीटीआई का जो मुद्दा था वो ये था कि एसआईसी या पीटीआई की तरफ से हमें जो है वो सीटें मिलनी चाहिए, इससे कि जो आइन की रूह है वो ये कहती है कि जितनी सीटें किसी पार्टी को मिली हैं उसी के लिहाज से उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। और जस्टिस आफरीदी साहब ने, जो अटॉर्नी जनरल थे, जब वो पेश कर रहे थे अपने दलाइल, उन्होंने कहा जी आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी कौन सा हिसाब है जिसमें एक पार्टी जिसको 0 सीटें मिली हो उसको आप 2 नशिस्तें दें। तो वो बेचारे भी क्या जवाब देते, छेपते रहे और क्या करते। सर तो ये असद कैसर साहब ने जो कहा कि दिसंबर में, वो तो कह रहे हैं हमारी हुकूमत हमें बनती हुई नज़र आ रही है, आपको भी ये लगता है, मुत्तफिक हैं आप असद कैसर साहब के इस बयान पे कि दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी? देखिए, आप हिसाब लगाइए, हमारे लिहाज से दोनों में से कोई एक चीज जरूर हो जाए। या तो ट्राइब्यूनल से फैसले हमारे हक में आ जाएंगे, इससे कि फॉर्म 45 इतना बड़ा बयान सबूत है कि अगर एक तरफ हमने फॉर्म जमा कराए हैं तो दूसरी तरफ वो और दूसरे हारने वाले कैंडिडेट से भी जमा कराए। हमारे और दो तीन कैंडिडेट्स के फॉर्म मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का नहीं मिल रहा। तो बड़े बयान सबूत है ये कि इलेक्शन कमीशन साहब कहेंगे ये हमने पीटीआई की मदद करनी है तो चलो पीटीआई वालों तुम अपना रिजल्ट दो, हम तुम्हारे ही रिजल्ट कॉपी करके वो आर का सिग्नेचर फर्ज करके वो कर सकते हैं। ये काम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकती है, जैसे कि आरओ उनके अंडर है। हमारे कहने पे तो आरओ कुछ नहीं करेगा। तो अगर फॉर्म 3 पार्टी के एक जैसे हैं तो इसके माने मुजरिम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और ये साबित हो गया, जो कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी हो चुका है। 3 सीटें वो आ जाएंगी, इसी तरह से सीटें आती जाएंगी और पीएमएल-एन की मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है, अगर पाक फौज के जनरल हजरात साहब ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत रहे, इससे कि ऑब्वियस है कि इलेक्शन कमीशन के पीछे कुछ बहुत ताकतवर लोगों का हाथ है, और वो बहुत ताकतवर लोगों का नाम जो है वो हमारे जर्नैल है। ऑब्वियसली उसमें जो सबसे बड़े जर्नैल है उनका सबसे बड़ा हाथ होगा। इन लोगों ने ये काम करवाया है। सर और उनका, जब तो आरोज जो है उनको अदालत में पेश किया जाएगा, कुरान पे हल्फ लिया जाएगा, तो वो क्या बोलेंगे कि उन्होंने किसके कहने पे तब्दील किया? तो ये बात कहाँ जाएगी? तो वो कहते हैं कि इनके पर्दा रखने के लिए बहुत सारा काम करने पड़ेंगे उसमें, सर इदारों का कि क्यों, इलेक्शन दोबारा कॉल हो जाए और इनके किरदार पे मिट्टी पाओ। नकवी साहब आप जर्नल्स की बात कर रहे हैं, उनका तो सियासत से ताल्लुक नहीं है, आपके दौर में भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये सारे रिपीट करेंगे सवाल? सर मैंने कहा आप जर्नल्स का नाम ले रहे हैं, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, ना आपके दौर में था ना अब है। ये आप इतना सच बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी आपने एक दिन भी किसी जनरल को हुकूमत करते देखा? मार्शल आए हैं बिल्कुल अगर सर, एक अब तो दिन मार्शल नहीं है। एक दिन किसी जनरल ने हुकूमत की है तो उनका सियासत से ताल्लुक है, और अगर नहीं की तो मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पाकिस्तान की तारीख अगर जो पढ़ रहे हैं तो 33-34 साल तो उतनी ने डायरेक्टली की है, और पपेट ऑन अ चेन सियासतदानों को बना के पता नहीं कब से रखा हुआ है। तो हर पार्टी सर पपेट रही उनकी। जी,
ہر پارٹی پپٹ رہی بشمول پی ٹی آئی، سوری، ہر پارٹی ان کی پپٹ بن کے رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال سے ہم نے بھی اپنے سبق سیکھے، ہم سے یہ تو نہیں کہتے ہم سے ماضی میں غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. بات یہ ایک ریت چل رہی تھی، اس ریت کے اندر ہم نے کہا شاید ہم کچھ بہتری کر سکیں، لیکن وہ ہماری خام خیالی تھی اور ہم نے اس کے لیے معذرت بھی کی ہے. اور یہ سلسلے میں یہ ہماری اب دوسری معذرت ہے. کہتے ہیں یو کین میک اے مسٹیک ونس، یو کین میک اے مسٹیک ٹوائس، بٹ نیور میک اے مسٹیک 3 times. تو اب تو اسٹیبلشمنٹ سے اس کا مطلب بات بھی نہیں کرنا چاہتے آپ؟ نہیں، دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا ضروری ہے، اس سے کہ اقتدار میں وہ ہیں اور وہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ اس ملک سے ہم بھی محب وطن ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں ہماری پاک افواج کے جنرل صاحب، فوج تو ہے ہی محب وطن، وہ تو اپنی جان نثار کرتی ہے، لیکن جو جنرل حضرات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ محب وطن لوگ ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس وطن سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں تو نوشتہ دیوار پڑے. ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ جن لوگوں کو عوام چاہتی ہے ان کو اقتدار سونپ کر بیرکوں میں چلے جائیں. اور ان محب وطن لوگوں کے سر جو ٹرولز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سوری، آپ کی آواز کٹ گئی، پھر سے ریپیٹ کر دیں گے؟ سر جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہے ہی محب وطن، اور کچھ کا آپ نے کہا شاید وہ نہیں ہے، میں نے جو محب وطن جرنیلز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی تو ٹرولز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں. دیکھیے، سوشل میڈیا اور کسی بھی میڈیا میں آپ انسائکلوپیڈیا نہیں لکھ رہے ہوتے، آپ ایک جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسیپشن ہوگا تو آپ اس کو ایکسیپشن کو کال آؤٹ کر دیں گے، ورنہ آپ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی کے ورکرز نے بڑی زبردست جدوجہد کی، لیکن ہم یاسمین راشد کو سلام کرتے ہیں کہ وہ 75 سال کی عمر میں کینسر کے ساتھ جیل میں رہی، جبکہ وہ باہر کھڑی ہوئی لوگوں کو روک رہی تھی کہ اندر مت جاؤ، اور ان کے اوپر کوئی چارج بھی نہیں لگ رہا، نہ کوئی سزا ہوئی ہے. تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. جنرلی آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہے. تو یہ تو سوشل میڈیا کو آپ جو ہے سیریس میڈیا نہیں کہہ سکتے. سوشل میڈیا از این اوپینین ڈسپلیئر. میرا ہر آدمی جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے لکھ دیتا ہے. اب وہ جو لکھ دیتا ہے وہ نہ ضروری طور پہ نہیں ہے کہ وہ سچ ہو، اس نے بھی کہیں سے سنا ہو، اس کو جرنلزم کے اصول نہیں پتا، اس نے ویریفائی نہیں کیا، اس نے اسے بات اس کے دل کو لگی، اس نے ری پوسٹ کر دی، اس نے تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر دیے. یہ آج کل کی نئی دنیا ہے. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہوں گے وہ ہوں گے. اگر کوئی سیریس آدمی یہ بات کہے گا تو شاید اس کو ابھی بھی سو کیا جا سکتا ہے کورٹوں میں، لیکن کہ وہ اپنا دفاع کہ میں نے کیا چاہ رہا ہوں، کیوں کہا میں نے. لیکن پورے ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب آ کے گھنٹے بھر کی پریس کانفرنس کر جائیں اور جس کا نہ سر پتہ چلے نہ پیر پتہ چلے کہ وہ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں. اس سے کہ ہمارے لحاظ سے تو پچھلے 30 ماہ سے اور اس ملک کی تاریخ میں پی ٹی آئی تو صرف 3 سال حکومت میں رہی ہے، تو یہ تو چارج شیٹ جو وہ جنرل حضرات پیش کر رہے تھے وہ پچھلے 3 سال کی حکومتوں کے خلاف کر رہے تھے. جیسے کہ ہمارے زمانے میں تو دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے تھے. وہ سر یہ پیش کر رہے تھے، اب ظاہر ہے ان کا جواب بارہا آپ لوگ دے تو چکے، لیکن وہ بار بار وہی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، شہداء کے پتلے کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، جس طرح جے ایس کیو پہ حملہ کیا گیا، اس نے کہا جی یہ دہشت گرد تنظیمیں کر سکتی ہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے. 2 بیانیے ہیں. ایک بیانیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا، اور پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے.
और ये पीटीआई के ऊपर एक मसनूई चार्ज बना के लगाया है और इसके पीछे कुछ लोग मुलव्विस हैं। ऑब्वियसली वो लोग जो मुलव्विस हैं वो साहिब इक़्तिदार लोग हैं। तो दो में से कोई एक सच बोल रहा है। यानी वो नून पीटीआई अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कहती है कि आप हमारी 27 साल तारीख देख लें, या तो हम रोजे अव्वल, हमारे पास तो मौलाना फजल रहमान वाली पीले यूनिफॉर्म वाली कोई फौज भी नहीं है, डंडों वाली भी नहीं है, तो हमें ना हमारे पास कोई अस्करी विंग है। हम अपनी जबान और कलम से लड़ते हैं और एक जज्बा रखते हैं। हम एक मिडिल क्लास लोगों की जमात है, इसमें मिडिल क्लास से लीडर। बहुत शुक्रिया सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक मुझे लेना है जनाब, उसके बाद एक और बड़ा अहम टॉपिक है। और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आपके सामने इन्होंने हमने रख दी है। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, अभी भी लगता यही है कि पीटीआई के रहनुमाओं का लब लहजा और जो सोच है वो तब्दील नहीं हुई। अभी भी इदारों के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू फिरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं वो आपके सामने है। और हालांकि सियासी एक तरफ वो कह रहे हैं जो मुकदमात हैं तो सियासतदान मिल बैठेंगे तो ही वतन आगे बढ़ सकता है। एक तरफ सियासी जमातें कह रही हैं कि जनाब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म किया जाए, आइए हम आपसे बात करने को तैयार हैं। और दोनों तरफ से ज़ाहिर है गुफ्तगू जिस तरह की हो रही है वो आपके सामने है। पाबंदी की बात भी होती है, हाथ बढ़ाने की बात भी होती है। पीटीआई मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ निशाने पर रखा हुआ है और वो कहते हैं बात भी हम उनसे करेंगे और वो चाहते हैं सियासत में उनका किरदार भी ना हो। अजीब व गरीब ये सिचुएशन है।